بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ون ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے 15 شعبان کے متعلق۔ یہ رات بہت ہی افضل والی رات ہے۔ شعبان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں شعبان کی فضیلت بتائی تھی، جو کہ بہت ہی مختصر طریقے سے میں نے آپ کو بتائی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی زیادہ افضل والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا سنت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں گزرا۔ اس لیے ہو سکے تو ہر سال ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار پورے ماہ شعبان کے روزے رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ آئیے اب ہم 15 شعبان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی کیا فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی رات بقر عید کی رات، دوسری رات عید الفطر کی رات، تیسری رات شعبان کی 15ویں رات، چوتھی رات عرفہ کی رات، یعنی اس رات بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اذان فجر تک۔ تو ان راتوں میں شعبان کی 15ویں رات بھی آتی ہے، اور شعبان کی 15ویں رات اس لیے بھی بہت فضیلت والی رات ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے، بہت سے کفن ڈھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا مروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیا جاتا ہے سوائے کافر اور عداوت والوں کو۔ ام المومنین حضرت مولا مشکل علی کریم 15ویں شعبان المعظم کی رات اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے
اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا، اشعار، جادوگر، کاہن، نجومی، ظالم پولیس والا، حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا فرمائی جس کا ترجمہ، اے اللہ عز و جل، اے داؤد علیہ السلام کے رب، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ شب برات بے حد اہم والی رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا، لہذا کسی صورت سے بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھیں۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں، شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، کو تعلق کرنے والا، فتنہ باز، چغل خور، ان سب کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں فتنہ باز کی جگہ تصویریں بنانے والا بھی آیا ہے۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پجامہ یا تہ بند ٹہنوں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ اس شب برات کے آنے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات صاف کر لیں۔ شب برات قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھیں تاکہ اعمال نامے کا آخری دن بھی روزہ ہو۔ 13 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اور اعتکاف لکھا جائے۔ 15 شعبان کے دن مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کریں یا اللہ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔
ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک بھائی سورہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے سنیں۔ اسی طرح جو میری پیاری بہنیں گھر میں ہیں وہ جو گھر میں اکٹھے پڑھتے ہیں تو ایک اسلامی بہن گھر میں اٹھ کر اونچی آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور باقی خاموشی سے سنیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ دوسرے اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شکی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوشبخت، رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا لکھ دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر فرمایا، اور تیرا فرمانا حق ہے۔ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اے خدا عز و جل، علی الاعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی 15ویں رات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ مصیبتوں اور رنجشوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل ہی ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی 15ویں رات جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کریں، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی بیری کے جو 7 پتے ہوتے ہیں وہ آپ جب نہانے کے لیے پانی گرم کریں تو اس میں ڈال دیں 7 پتے۔ جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو آپ اس پانی سے یعنی اس پانی کو جب آپ مکس کریں گے تو اس پانی سے آپ نہائیں، یعنی اس پانی سے نہائے بنا آپ بیری کے 7 پتے جو آپ نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ آپ نے نہیں نکالنے، وہ ہی آپ جب آپ نہائیں گے تو وہ پانی کے ذریعے آپ کے اوپر جائیں گے۔ تو اس طرح یہ عمل ضروری ہے، اور اس طرح کرنے سے پورا سال انسان جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے۔
اسلامی بہنوں کو شرعن اجازت نہیں۔ قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے۔ ہاں، اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورت اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر اگر بتیاں جلانے میں کوئی حرج نہیں۔ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہ اس طرح لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اگر اولیاء اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو بہت سارے دینی فوائد ختم ہو کر رہ جائیں۔ شب برات کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ افسوس، آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ تو ہمیں اس خاص رات یعنی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات اس آتش بازی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔